بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 89 پڑھیں گے۔ کتاب الطہارۃ باب کیف المسح، یہ باب ہے جس میں مسح کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ معمول کے مطابق انہی موضوعات سے متعلق گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ باب المسح علی الجوربین ہم نے پڑھا تھا گزشتہ سبق میں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ باب کیف المسح سے شروع ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر 162 ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ذكره أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وقال غير محمد على ظهر الخفين۔ المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موضوع پر مسح فرماتے تھے، اور جو محمد بن الصباح کے علاوہ دیگر راوی ہیں اس حدیث کے، امام ابو داؤد کے شیوخ ہیں، انہوں نے جب یہ حدیث ان کو سنائی ہے تو اس کے اندر علی ظہر الخفین کی صراحت موجود تھی۔ اس سے متعلق انشاءاللہ آگے تفصیلات بھی آ رہی ہیں۔ روات حدیث کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ اب بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے یہاں سند کے اندر ایک لفظ آیا ہے ذکر ہوا بھی، اس کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے جو سند کے الفاظ گزرے ہیں ان میں ذکر کا کلمہ نہیں تھا۔ حدثنا، اخبرنا، عن اور اسی طرح شہیدہ، یہ کلمات موجود تھے۔ تو یہاں پہ جو ذکرہ ابھی آیا ہے اس کے بارے میں بذل المجہود میں تو یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد مجلس مذاکرہ ہے، یعنی ان کے والد نے جب یہ حدیث بیان کی ہے تو وہ کوئی حدیث نقل کروانے کی یا سماع کی مجلس نہیں تھی جس میں شاگردوں کو پڑھائی جا رہی ہو، درس کی مجلس نہیں تھی، بلکہ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، سننا سنانا کر رہے تھے، دہرائی کر رہے تھے احادیث کی، تو اس موقع پہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اور اسی طرح یہ السماع من لفظ الشیخ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مصطلحات حدیث کی کتابوں کے اندر، جہاں السماع من لفظ الشیخ کے لیے صیغے لکھے گئے ہیں، کلمات، الفاظ لکھے گئے ہیں، اس میں ذکرہ کا بھی ذکر موجود ہے۔ دوسری بات جو یہاں واضح کرنی ہے وہ وقال غیر محمد علی ظہر الخفین، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اس قول کی وضاحت ہے کہ محمد کے علاوہ دیگر راویوں نے علی ظہر الخفین کے کلمات نقل کیے ہیں۔ تو اس کی وضاحت اور صراحت یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ حدیث مختلف شیوخ سے نقل کی ہے، جس میں ایک محمد بن الصباح ہیں جن کے الفاظ ہیں کان یمسح علی الخفین، کہ آپ خفین پر مسح فرماتے تھے۔ تو اس کے اندر تو کیفیت مسح کا بیان نہیں، تو اس کو پھر دور کرنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو دیگر میرے شیوخ ہیں جس میں علی بن حجر بھی ہیں، سلیمان بن داؤد الہاشمی بھی ہیں، اسماعیل بن موسیٰ بھی ہیں، ان حضرات کی جو روایات ہیں وہ علی ظہر الخفین کی صراحت کرتی ہیں، علی ظہر الخفین کو ذکر کرتی ہیں، جس سے پھر باب کیف المسح اس کی صراحت بھی ہو جاتی ہے کہ کیفیت مسح کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ علی بن حجر کی جو روایت ہے وہ امام ترمذی نے نقل کی ہے اپنی کتاب میں، اور اس کے بعد اس پر حسن کا حکم بھی لگایا ہے، اور سلیمان بن داؤد الہاشمی کی روایت دارقطنی میں موجود ہے، اسماعیل بن موسیٰ کی روایت کا تذکرہ بھی بیہقی کے حوالے سے ملتا ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد الطیالسی نے اپنی مسند کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا، اور اس میں علی ظہر الخفین کے الفاظ موجود ہیں، لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد اور عبد الرحمن کے درمیان واسطہ ذکر نہیں کیا گیا، یعنی ابو داؤد الطیالسی وہ امام ابو داؤد سے اور وہ عبد الرحمن بن ابی الزناد سے نقل کرتے ہیں، تو بیچ میں واسطہ نہیں ہے، جبکہ امام ابو داؤد اور عبد الرحمن بن ابی الزناد کی ملاقات تو کیا ہوتی، ان کا زمانہ بھی ایک نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن ابی الزناد کی وفات جیسے روات کے تعارف میں آپ نے دیکھا وہ 174 ہجری ہے، جبکہ امام ابو داؤد کی پیدائش ہی 202 ہجری ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے اس کے حوالے سے ذکر کر دیا کہ اس قول کی صراحت کیا ہے۔ بیہقی میں اس نوع کی روایات موجود ہیں اور یہ اسناد بھی موجود ہیں، اور جہاں تک فقی حکم کی بات ہے تو یہ حنفیہ اور حنابلہ کی دلیل ہے۔ آگے آپ کے سامنے جب مسالک رکھے جائیں گے تو اس موقع پہ صراحت ہو جائے گی کہ یہ دلیل اصل میں حنفیہ اور حنابلہ کی ہے۔ مسح خفین کیفیت اور مقدار کے حوالے سے مذاہب آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ پہلے کیفیت مسح ہے، حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک صرف ظاہر خف پر مسح کیا جائے گا، یعنی جو بالائی حصہ ہے، اوپر کا حصہ ہے، اس پر مسح کیا جائے گا، جبکہ شافعیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ ظاہر خف پر بطور واجب کیا جائے گا، اور اسفل خف پر سنت کے لیے کیا جائے گا،
اور صرف اسفل پہ اگر کوئی مسح کرتا ہے تو اس کا مسح کافی نہ ہوگا، مسح درست نہ ہوگا۔ تیسرا مذہب امام زہری کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسفل خف پر بھی مسح کافی ہے، یعنی اوپر کرے یا نیچے کرے مسح ہو جائے گا۔ تو جو پہلی روایت تھی، اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کان یمسح علی ظہر الخفین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی حصے پر موزوں کے مسح کیا کرتے تھے۔ تو یہ حنفی اور حنابلہ کی دلیل ہو گئی۔ اس کے بعد مقدار مسح ہے، حنفیہ کے نزدیک 3 انگلیوں کے برابر اگر مسح کر لیا تو بس کافی ہے۔ شافعیہ کے نزدیک ادنی ما یطلق علیہ اسم المسح، جیسے وہ مسح راس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سب سے کم درجہ جس کو مسح کہا جا سکے بس وہ بھی ہو جائے تو کافی ہے، تو اسی طرح وہ مسح خفین کے حوالے سے بھی کہتے ہیں۔ مالکیہ کے نزدیک بالائی مکمل حصہ پر مسح کیا جائے گا، اور حنابلہ کے نزدیک بالائی اکثر حصہ کا بھی اگر مسح ہو جاتا ہے تو اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ دوسری ہماری روایت ہے، وہ بھی قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کے اندر رائے کا دخل ہوتا تو جو خف ہے، موزہ ہے، اس کا نیچے کا حصہ زیادہ حقدار تھا کہ اس کا مسح کیا جائے بنسبت اوپر کے حصے کے، اور یقیناً میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خف جو موزے ہیں ان کے اوپر والے حصے، بالائی حصے پر مسح فرماتے تھے۔ حدیث کی تقریب آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ خلاف عقل نہیں ہوتے، غیر مدرک بالعقل ہوتے ہیں کہ اس تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہوتی ہے۔ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ تمام تر عقل سلیم کے مطابق ہیں۔ اور یہ جو بات آپ سے کہی ہے کہ شریعت کے احکام وہ خلاف عقل نہیں ہوتے، غیر مدرک بالعقل ہوتے ہیں، اس کی صراحت حجت اللہ البالغہ میں بھی اسی قول کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسح ہے یہ غسل کے نمونے کو باقی رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے ہے، اور جو نیچے کا حصہ ہے وہ گندا ہونے کا، ناپاک ہونے کا چلتے وقت اس کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ تو جو شریعت نے کہا کہ اس کے اوپر مسح کرنا ہے، نیچے نہیں کرنا، یہ عقل کے مطابق تھا، انسانی سوچ کے مطابق تھا، اس لیے کہ نیچے والا جو حصہ ہے اگر اس پر مسح کیا جائے تو پانی لگنے سے وہ موزہ مزید گندا ہو جائے گا اور انگلیاں بھی ناپاک ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی۔ تو شریعت نے جو اوپر مسح کا حکم دیا ہے یہ ایک نمونہ ہے، ایک نشانی ہے، علامت ہے رکن کے پورے ہونے کا، اور اس میں چونکہ رخصت ہے۔ نیچے والے حصے پہ شریعت نے جو حکم نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسح سے تو صفائی نہیں ہو سکتی نا، وہ تو دھونے سے ہونی ہے، تو شریعت نے پھر اس کو مزید تلویث سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا تو اس سے یا تو مراد غیر مدرک بالعقل ہے کہ ہماری عقل میں عام طور پہ نہیں آتا، عام لوگوں کے حوالے سے، اور خود چونکہ وہ شریعت کے معنی کو بہت گہرائی سے سمجھنے والے تھے، اس لیے ان کو ہاں تو یہ بات معقول بھی تھی، مفہوم بھی تھی، معلوم بھی تھی۔ بہرحال انہوں نے جو یہ فرمایا تو یہ عام لوگوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان کو دینی اعتبار سے نقصان نہ پہنچے، کہ وہ خود غرضی کو بنیاد بناتے ہوئے حکم کو نہ تبدیل کریں۔ روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے۔ اگلی حدیث ہے وہ بھی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا حق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه۔ اس حدیث کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو دوسری سند ہے اس کے اندر الفاظ تھوڑے مختلف آئے ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ میں نہیں گمان کرتا تھا کہ باطن القدمین یعنی جو نچلا حصہ ہے الا حق بالغسل کہ وہ دھوئے جانے کے زیادہ حقدار ہے بنسبت اوپر کے حصے کے، یہاں تک کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مسح فرما رہے تھے اپنے خفین کے بالائی حصے پر۔ یہ جو لفظ ہے کہ ما كنت ارى باطن القدمين الا حق بالغسل، بالغسل سے مراد بالمسح ہے۔ نیچے کچھ مزید روایات آنے والی ہیں، آگے کچھ مزید روایات آئیں گی جس میں صراحتاً مسح کا لفظ موجود ہے، اور مفہوم یہ بنے گا کہ جو نیچے والا حصہ ہے میں اس کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا مسح کا بنسبت اوپر والے کے، لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اوپر والے حصہ کا مسح فرما رہے تھے۔ اور اگر غسل کو اپنے اصل معنی میں رکھا جائے تو پھر مفہوم یہ بنے گا کہ میں
بغیر موزوں کے جب وضو کیا جائے تو اس میں نیچے والے پاؤں کے حصے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا کہ وہ دھویا جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ اوپر والے حصے پہ مسح فرما رہے ہیں تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اوپر والے حصے کا دھونا بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو دونوں اس کے مفہوم بن سکتے ہیں۔ احق بالغسل اگر ظاہری معنی پہ رہے تو پھر اس کا تعلق دھونے کے ساتھ ہو جائے گا کہ نیچے والے حصے کو دھونا زیادہ سمجھتا تھا بغیر موزوں کے بنسبت اوپر والے کے، لیکن بعد میں اوپر والے کی بھی اہمیت آ گئی۔ اور اگر احق بالمسح اس کا مفہوم لیا جائے تو پھر اس کا مقصد یہ بن جائے گا کہ میں نیچے والے حصہ جو ہے اس پہ مسح جو ہے وہ زیادہ حقدار سمجھتا تھا، زیادہ بہتر سمجھتا تھا، یہاں تک کہ اوپر والے حصے پر مسح کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ دونوں معنی اور مفہوم درست ہیں۔ اس حدیث کے اندر اگر آپ غور کریں تو روات کا تھوڑا اختلاف ہے، دونوں ہی اعمش کی روایت، اور اعمش کے بعد عبد خیر اور علی رضی اللہ عنہم وہ جو سند ہے وہ یکساں ہے، ایک جیسی ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو سند ہے وہ مختلف ہے کہ پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں اعمش سے ابن غیاث نقل کرتے ہیں، یہاں یزید بن عبد العزیز نقل کرتے ہیں، وہاں اس سے پچھلا جو راوی تھے وہ محمد بن العلا تھے، اور یہاں پہ یحییٰ بن آدم ہے، اور یحییٰ سے پہلے محمد بن رافع ہیں۔ تو بہرحال یہ راویوں کا بھی اس میں تھوڑا اختلاف یا تبدیلی موجود ہے۔ روایت حدیث کا تعارف دیکھیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے 165 نمبر، وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما وقد مسح النبي صلی اللہ علیہ وسلم على ظهر خفيه۔ یہاں آپ دیکھیں تو اس کی صراحت آ گئی ہے کہ حق بالمسح، مسح کے کلمات یہاں پر آ چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو پچھلی حدیث میں غسل کا لفظ تھا وہ بھی مجاز مرسل تھا اور مراد اس سے بھی مسح ہی تھی۔ اس حدیث کے اندر بھی مفہوم تو وہی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں دین جو ہے اس میں رائے چلتی ہوتی تو جو قدمین کا نیچے والا حصہ ہے وہ زیادہ مسح کا حقدار تھا بنسبت اوپر والے کے، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اوپر والے حصے پر مسح کرتے دیکھا تو اس لیے پھر اوپر والے حصہ پر مسح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا گیا۔ یہاں پہ بھی راویوں کا اگر آپ دیکھیں تو دوسری والی حدیث سے تو اختلاف موجود ہے، لیکن جو ہم نے اس سے پہلے حدیث پڑھی تھی تو اس کے راوی اور اس کے راوی ایک جیسے ہیں۔ وہاں پہ محمد بن العلا تھے، اس کے بعد حفص بن غیاث تھے، اس کے بعد اعمش تھے، اور یہاں پہ بھی محمد بن العلا، حفص بن غیاث اور اعمش ہیں۔ آگے پھر چونکہ روایت وہی ہے، ابو اسحاق ہے اور عبد خیر ہیں۔ اس کے بعد کچھ مزید شاگردوں کا ذکر ہے اور ان کی روایات کا فرق لکھا گیا ہے کہ وکیع جب اعمش سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ تو اس میں الفاظ ہیں كنت أرى أن باطن القدمين يحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما يعني الخفين قال وكيع يعني الخفين۔ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی الفاظ کا فرق ہے، اوپر اگر لو كان الدين بالرأي تھا تو نیچے كنت أرى ہے، اور یہاں پہ بھی احق بالمسح ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والی حدیث میں بھی احق بالمسح ہے۔ 164 نمبر کے اندر جو ہم نے پڑھا تو اس میں حق بالغسل تھا، تو اس کی بھی تعین یہاں سے ہو جائے گی۔ ورواه عیسی بن یونس عن الاعمش كما رواه وکیع، اسی طرح عیسی بن یونس نے بھی اعمش سے جب نقل کیا تو ایسے ہی نقل کیا جیسے وکیع نے نقل کیا ہے۔ ورواه ابو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يفعله لظننت أن بطونهما أحق بالمسح۔ وہی معنی اور مفہوم یہاں پہ بھی واضح کیا گیا ہے۔ بعض نسخوں میں يفعله کے آگے کی عبارت نہیں ہے، لیکن ہم جس نسخے کو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آگے پوری روایت بھی موجود ہے۔ خلاصہ اس ساری بات کا وہی ہے کہ احق بالغسل سے مراد احق بالمسح ہے۔ مفہوم مضمون سب کا یہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ احق بالمسح جو ہے وہ تو باطن ہونا چاہیے تھا، نیچے والا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر خفین پہ مسح کیا۔ روایت حدیث کا تعارف دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 66 ہے، متن اس کا بھی یہی ہے، سند میں فرق ہے۔ امام ابو داؤد سے حامد بن یحییٰ، ان سے سفیان، اور سفیان سے ابو السوداء، اور آگے پھر وہی سند اور وہی متن ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ دین کے اندر رائے اگر ہوتی تو پھر نیچے والا حصہ زیادہ حقدار تھا بنسبت اوپر والے حصے کے کہ مسح اس پر کیا جاتا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 167 ہے، وبه قال حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود قال أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضعت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفله۔
امام داؤد نے حدیث موسیٰ بن مروان اور محمود بن خالد دمشقی دونوں سے نقل کی ہے، دونوں کے الفاظ تو مختلف تھے لیکن معنی ایک تھا۔ آگے پھر فرماتے ہیں قال محمود قال اخبرنا ثور بن یزید، کہ محمود نے جو روایت مجھ سے نقل کی ہے اس میں انہوں نے عن ثور بن یزید نہیں کہا بلکہ اخبرنا کہا ہے، یعنی صراحت موجود ہے ان کے سماع کی۔ یہ جو اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ولید مدلس ہیں، تو پھر وہ یہاں پہ ختم ہو جائے گی کہ انہوں نے عنعنہ کے ساتھ نقل نہیں کیا کہ عنعنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ راوی مدلس ہے، بلکہ انہوں نے سماع کی صراحت کی ہے۔ آگے متن یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے موقع پہ وضو کروایا ہے، تو آپ نے خفین کے اوپر اور نیچے والے حصہ پر مسح کیا ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے کہ ثور نے رجا سے یہ حدیث نہیں سنی ہے، یعنی انقطاع کی طرف اشارہ کر دیا، جس سے حدیث کا ضعف معلوم ہوتا ہے۔ یہ اصل میں استدلال اس سے کرتے ہیں، یہ دلیل ہے مالکیہ اور شافعیہ کی کہ اعلی الخفین اور اسفل الخفین دونوں پر مسح کیا جائے گا۔ ان کے نزدیک بطریق سنت ہو جائے گا اسفل نیچے والے حصے پر، اور امام زہری کی بھی دلیل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اعلی الخفین اور اسفل دونوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، اور جس حصے پہ بھی کرے گا تو وہ کفایت کرے گا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس پہ تفصیلی کلام ہے، آگے چل کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ روات حدیث آپ کے سامنے ہے، سند حدیث سے متعلق کلام مختصر میں یہاں ذکر کرتا ہوں، باقی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہوگا، آپ اس کو روک کے پڑھ سکتے ہیں، بہت قیمتی باتیں اس میں موجود ہیں۔ امام بخاری، امام ابو زرعہ، ترمذی، ابو داؤد، شافعی، نووی، ابن حزم اور اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، ان حضرات نے کبار محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس میں 4 علتیں اور نقائص ذکر کیے ہیں، یہ کے بعد دیگر میں نے آسانی کے لیے آپ کے لیے یہاں اردو میں اس کو نقل کیا ہے، اور پھر اس کے جوابات بھی المنہل کے اندر موجود ہیں کہ ان 4 اعتراضات کے جوابات کیا ہیں۔ بعض جگہوں میں 5 علتیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن آخر میں جو فیصلہ ہے صاحب منہل نے وہ یہی کیا ہے کہ حدیث باوجود ان اعتراضات کے جوابات ہونے کے بھی ضعیف قرار پاتی ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ خلاصہ اس سب کا پھر یہ بن جائے گا کہ یہ جو حدیث ہے باوجود اس کے اعتراضات کے جوابات کے بھی اس کو ائمہ نے جو ضعیف قرار دیا ہے، اس میں ایک تو ولید کی تدلیس ہے، جو راوی ولید گزرے ہیں وہ مدلس ہے، دوسرا رجا اور کاتب مغیرہ جو ہیں ان دونوں کے درمیان انقطاع ہے، اور تیسرا یہ کہ کاتب مغیرہ وہ مجہول ہیں، ان کے حالات معلوم نہیں ہیں، اگرچہ بعض نے ایک کو متعین بھی کر دیا، اس کے جو وراد کاتب تھا اس کو، لیکن یہ کہ پھر بھی اس میں ابہام باقی رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایات ہیں، کثیر تعداد میں مشہور روایات ہیں، ان کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس کو شاذ بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد شافعیہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث ٹھیک ہے ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں قابل قبول ہے، تو اس کے حوالے سے مولا علی قاری رحمہ اللہ نے کلام کیا ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ محدثین کے ہاں ضعیف حدیث پر عمل جب کیا جائے گا فضائل اعمال میں تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ صحیح یا حسن حدیث کے مخالف نہ ہو، دوسرا یہ کہ کسی ثابت شدہ شرعی اصل پر مبنی ہو، نیا حکم ثابت نہ کر رہی ہو، اور تیسرا یہ کہ محض ترغیب ترہیب یا ثواب و فضیلت پر مشتمل ہو، عملی حکم یا سنت مستقلہ کا اس بات نہ کرتی ہو۔ تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ تینوں شرائط یہاں مفقود ہیں، اس لیے کہ ایک تو یہ صحیح اور متصل احادیث کے خلاف ہیں، خصوصاً مغیرہ بن شعبہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ان کی احادیث کے، اور اسی طرح جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تو شاذ ہے، حضرت مغیرہ کی دیگر روایات کے جو مشہور ہیں ان کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے محض فضیلت نہیں بلکہ ایک نیا عملی حکم مسح اسفل کو سنت کہنا ثابت کیا جا رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس روایت میں کسی ثواب یا فضیلت کی صراحت تو موجود ہی نہیں ہے، اس لیے باب فضائل میں داخل ہی نہیں ہوگی۔ انتہائی اہم بحثیں آج کے سبق میں آپ کے سامنے آئی ہیں، خلاصہ آج کے سبق کا آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اسی طرح سوالات بھی آپ کے سامنے ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باب فی الانتضاح پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔